اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزیز احمد آج میں آپ لوگوں سے پہلی بار مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اپنا علمی پیکج لے کر۔ علمی پیکج سے مقصد کیا ہے؟ علم کو پھیلانا اور آتھینٹک علم۔ اس کا پیکج اس لیے نام رکھا گیا علمی پیکج کیونکہ اس پیکج کے اندر آپ کو ہر طرح کا علم پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن بھی، حدیث بھی، ہسٹری بھی، جغرافی بھی، پولیٹیکل سائنس بھی، اکانومکس بھی، سائنس بھی، میتھمیٹکس بھی، جی کے بھی، کرنٹ افیئرس اینڈ all other interesting topics، یہ سب اس میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ پیکج آپ کے لیے بہت ہی مفید رہے گا۔ آپ اس سے، امید ہے اللہ کی ذات سے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ خوشی محسوس کریں گے اور آپ کو اس میں لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ اپنا علمی سفر شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا ویڈیو ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور ہم لوگ شروعات کرتے ہیں قرآن سے۔ بے شک قرآن سے پہلے، قرآن سے آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری شروعات انشاءاللہ قرآن سے ہوگی، اور صرف ایسا نہیں کہ آج بھر شروعات ہی سے، انشاءاللہ ہماری پوری ایک پلے لسٹ ہے، اس کے مطابق ہماری ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ویڈیوز آتی رہیں گی۔ میں نے جو ابھی آپ کو ٹاپکس گنا ہے، انشاءاللہ تقریباً وہی سیکوینس بھی رہے گا۔ جیسے ایک ویڈیو آپ کو قرآن پر ملے گی، دوسری حدیث پر، تیسری اسلامی تاریخ پر، میں نے اس کا ذکر کرنا ابھی نہیں کیا تھا، اسلامی تاریخ پر، اسلامک ہسٹری پر، اور پھر نارمل ہسٹری، جغرافی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سائنس، میتھس، جی کے، کرنٹ افیئرس اینڈ ادر انٹرسٹنگ ٹاپکس ان وچ پیپل آر جنرلی انٹرسٹڈ۔ ٹھیک ہے ناظرین، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہم لوگ اپنے علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں عربی کے 123 لیٹرز ہیں، اکشر ہیں، اور 25 شبد ہیں، 25 الفاظ ہیں، 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے معنی ہے، پہلے بسم اللہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کے ذریعہ شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس میں ہم جب بھی قرآن پڑھنے چلتے ہیں تو ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی قرأت کرنے چلو، قرآن پڑھنے چلو، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم ہدایت کے ایک راستے پر چلنے جا رہے ہیں، یعنی ایک ایسے راستے پر چلنے جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ اب اگر وہاں ہم نے اللہ سے شیطان مردود، اللہ کی پناہ نہیں مانگی شیطان مردود سے، اور اللہ نے خود سے بھی پناہ نہیں دی،
اور شیطان مردود ہمارے ساتھ ساتھ آیا تو وہ تو ہمیں اس راستے سے بھٹکائے گا، وہ ہمیں اس راستے سے بھٹکائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے غلط معنی و مفہوم اخذ کرنے کے لیے بھی ہمیں ورغلائے، یعنی بجائے قرآن ہماری ہدایت کا سامان بننے کے ہمارے لیے نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کہیں گمراہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے ہم اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، اللہ شیطان کو مجھ سے دور کر، بالکل اس سے مجھ کو دور کر دے، اور مجھ کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں اس علمی سفر کے آغاز پر لے چل، اور میری رہنمائی فرما، اور مجھے وہ معنی و مفہوم قرآن کے سمجھا جو واقعی میں اس کے ہیں، جو تو اپنے بندوں سے کہنا اور بتانا چاہتا ہے۔ یہ ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی اور مفہوم۔ پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ایک بہت ہی کامن سا یہ کلمہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، قرآن چاہے پڑھنے کا یا دنیا کا کوئی بھی کام ہم شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں اگر، تو یہ کرنا ہی چاہیے کہ اللہ کا نام لے کے ہم شروع کریں، کیونکہ اللہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اللہ کو یاد کریں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ جب اس کے نام سے جو کام ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ تو ہم قرآن کی تلاوت بھی، اس سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی، سب سے پہلے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی شیطان مردود سے، اور پھر ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شروع کرتے وقت اللہ کی یہ صفت بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں، بہت مہربان ہیں، مہربانی فرماتے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت کی تلاوت بھی میں نے کر دی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے معنی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں جو پالنے والے ہیں ہر عالم کے، سب تعریفیں۔ الحمد یعنی تعریف، جو الحمد جو تعریف ہے یہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی انسانوں کی بھی کچھ تعریفیں ہوتی ہیں لیکن حوصلہ افزائی کے لیے، لیکن در حقیقت اس کی تعریف بھی اللہ کی ہی تعریف ہے، کیونکہ انسان کا یا کسی جن کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی بہت سے اختیارات دیے گئے ہیں، بہت سے کمالات دیے گئے ہیں۔ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، کوئی ہوں، اگر ان کا کوئی بھی عمل تعریف کے لائق دکھتا ہے اور ہم تعریف کرتے بھی ہیں، تو در حقیقت یہ ہم اللہ کی ہی انڈائریکٹ وے میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے اللہ کی ذات کا، اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے تب وہ ایسا کر پا رہا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہوئی کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، وہ ہم ایک دوسرے کی کتنی بھی تعریف کر لیں، لیکن حقیقت میں جو تعریف، یہ جو چیز اتری ہے یہ اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کی صفت آگے ہم بیان کر رہے ہیں، رب العالمین، کون؟ اللہ جو سارے عالم کا رب ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، اور یہ سارے عالم کون ہیں؟ دراصل ایک تو عالم سے مراد دنیا لی جاتی ہے کہ پوری دنیا کا پالنے والا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی تھوڑا محدود ہو جائے گا، صرف دنیا ہی کو پالنے والا اللہ نہیں ہے، اس دنیا کے باہر ملائکہ ہیں، ان کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، اور تمام نہ جانے اللہ نے کیا کیا اپنی کریچرز پھیلا رکھی ہیں، یہ سب، اس چاند، سورج، ستارے، یہ سب پلانٹس، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان سب کو بھی اللہ پال رہا ہے۔ تو جتنے بھی عالم ہیں ان سب کو اللہ پالنے والا ہے۔ یہ عالم جیسے فار ایگزامپل انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، جانوروں کا عالم، پرندوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، یا آپ الگ سے اگر کہیں تو مائکرو آرگینزمز کا عالم، فرشتوں کا عالم، یہ تمام الگ الگ عالم ہیں، ان سارے عالموں کو پالنے والا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، یعنی جو رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔
یہ دو لفظ، یہ دو اللہ کی صفتیں ابھی ہم نے جسٹ پیچھے بسم اللہ میں بھی پڑھی اور اس کی تشریح کی۔ بے شک اللہ بہت مہربان ہے اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ دونوں لگ بھگ ملتی ہوئی چیزیں لگ رہی ہوں گی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ مہربانی فرمانا، کسی پہ مہربان ہو جانا، اس کے فائدے کی چیزیں جاری کرنا۔ اللہ کسی پہ مہربان ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے آسانی کر دی، اس کے فائدے کی چیزیں اس کو مہیا کر دی، یہ ہے مہربان ہونا۔ اور رحم آ جانا، یہ آل ٹائم کی، یہ اللہ کو رحم آ گیا۔ رحم ایک الگ طرح کی صفت ہے، مہربانی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ کسی پہ مہربان ہو گیا یعنی اس کے لیے اللہ نے تمام آرام کی، راحت کی چیزیں پیدا کر دیں، اس کے لیے راستے کھول دیے، اس کے اوپر اللہ نے مہربانی کی۔ اور رحم آ جانا اللہ کو کسی کی حالت دیکھ کر کے، کسی کی آہ وزاری سن کر، یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ صفت ہے۔ تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے دن، بدلے کے، یعنی جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن کون ہے؟ تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ بدلے کا دن قیامت کا دن ہے، جس دن ہم سب، حشر کا میدان ہے، حشر کا دن ہے جس دن ہم سب جمع کیے جائیں گے اور ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ کس چیز کا؟ جو کچھ ہم نے دنیا کی زندگی میں کیا ہے اس کا پورا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھیک پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ذرا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ مالک ہے، اللہ کی ہم صفتیں، اللہ کی ہم صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پہلی صفت بیان کی کہ رب العالمین، سارے عالم کا پالنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کی صفت بیان کی الرحمن، جو رحمان ہے، پھر الرحیم، پھر اب کون سی صفت بیان کر رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، حشر کے دن کا مالک ہے، جس دن سب کو بدلہ دیا جائے گا، انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد پہلے اتنی تعریف، اللہ کی اتنی صفتیں بیان کرنے کے ساتھ، اللہ کی بیان کر کے اللہ کی تعریف کی گئی۔ اب تعریف کرنے کے بعد ہم بیان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم باقی تمام چیزوں کی عبادت سے اعلان برات کر رہے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہیں پہ وحدانیت کا ایک ٹاپک آ گیا، توحید کا ایک ٹاپک آ گیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ شرک سے بھی برات کر دیا گیا۔ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دوسروں سے مدد مانگی جاتی ہے، دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے مدد بھی مانگتے ہیں، چاہے بھلے ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں، اللہ سے مدد بھی مانگتے ہوں، لیکن ساتھ میں دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پہلے ہی ان تمام چیزوں سے، ان تمام خداؤں سے، ان تمام بتوں سے اعلان برات کر لیا گیا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت فرما دیجئے ہم کو سیدھے راستے کی، یعنی چلا دیجئے ہم کو سیدھے راستے پر، چاہے ہدایت کر دیجئے یا چلا دیجئے، یعنی اپنے انڈر گائیڈنس، اپنے گائیڈنس میں ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ہدایت کر دیجئے، صحیح راستے پہ ہم کو لگا دیجئے۔ ہم جو غلطیاں کریں ان کو ہم سے دور فرما دیجئے، اور جو نیکیاں ہیں وہ ہمیں سکھا دیجئے، اور آپ تک پہنچنے کا جو ایک سیدھا نیک راستہ ہے اس تک ہم کو اپنی رہنمائی میں ہم کو اپنی طرف لے آئیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے اس کو تھوڑا سا اور اگزامپل دے کے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کس راستے پہ چلائیے۔ حالانکہ اللہ کو یہ بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو کس راستے پہ، اتنا کافی تھا کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اہدنا الصراط۔ لیکن پھر آگے بتایا گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم،
جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ کا انعام ہوا. پھر اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، اپنے راستے سے بھٹک گئے. یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اور اس سیدھے راستے کو ہم تھوڑا سا اور زیادہ ڈیفائن کر کے بتا رہے ہیں اللہ کو. حالانکہ اس کو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے. خود اللہ نے ہمیں یہ سورہ تعلیم فرمائی ہے. اللہ کو بہتر لگتا، اچھا لگتا ہے کہ ہم اس طرح اللہ سے مانگیں. خود اللہ نے سکھایا ہے کہ ایسے پہلے تم ہدایت کا راستہ مانگو، پھر اور بتاؤ خود اپنے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کون سا راستہ مانگ رہے ہیں. ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ انبیاء کرام اور ان تمام انبیاء کے اصحاب کرام اور تمام ان انبیاء کی امتوں کے جو نیک بندے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، دنیا میں بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بے شمار انعام اللہ ان پر عطا کرے گا. تو ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے راستے پر لگا دے. اور پھر ہم اس کو مزید ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اور ان لوگوں کے راستے پہ اللہ مت لگانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا عذاب آیا، تیری سزا اتری، جن پر ان کے راستے پہ اللہ تو انہیں مت لگا دینا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو اپنے راستے سے بھٹک گئے. یہاں مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں. حالانکہ ان جنرل تو ہم اس سے کچھ تمام جو اللہ کے جن کے اوپر جو بھی تمام اللہ نے تمام امتوں کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، جب ان کا وقت آیا وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، انہوں نے جو کچھ کیا بدعمالیاں اس کی سزا اتری، اور بعض ان میں گمراہ ہو گئے. لیکن یہاں پہ اشارہ جو ہے جو مغضوب سے کی طرف اشارہ وہ بالخصوص بنی اسرائیل کی طرف ہے، یہود کی طرف ہے، کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ہوتا رہتا ہے. اور جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ان سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر تھے کافی دنوں تک، لیکن پھر دھیرے دھیرے انہوں نے تحریف کر لی. اللہ نے جو ان کو کتاب بھیجی تھی انجیل، یا ساتھ ہی ساتھ یہ تورات کو بھی مانتے تھے، ان کتابوں میں یہ تحریف کرنے لگے، اس میں چینجنگ کرنے لگے. اپنی طرف سے جو چیز خود کو پسند نہیں ہوتی تھی اس کو ہٹا دیتے تھے، اور اپنی طرف سے اس میں باتیں پیش کرتے تھے. بہت سی چینجنگ لا دی انہوں نے، اور نتیجہ یہ، اور پھر یہاں تک کہ اللہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کو بھی نبی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. سب نے نہیں، ان میں سے بہت سے ایمان لائے، لیکن نصارہ کے طور پر آج ہم جنہیں جانتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی. جو ایمان لے آئے وہ تو مسلمان ہو گئے، تو وہ تو نصارہ کے طور پہ ان کی پہچان تو آج نہیں ہے. آج نصارہ کے طور پہ پہچان کس کی ہے؟ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نبی مانا ہی نہیں، ان کی پیروی کیا ہی نہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، وہ ہیں نصارہ. تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو اپنے راستے سے بھٹک گئے. الحمدللہ آج ہمارا سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی شروعات کریں گے، اور اس کی شروعاتی کچھ حدیثوں پہ ہم انشاءاللہ غور کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھانا، کیا بتانا، کیا سمجھانا چاہا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سلسلہ اسلامی تاریخ پہ آئے گا. پھر اس کے بعد سے پھر جیسا کہ ہم نے آپ کو ایک کے بعد ایک بتایا ہے کہ ہمارے پیکج کے اندر بہت کچھ ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس میں آپ کو ہسٹری بھی ملے گی، جیوگرافی بھی ملے گی، پولیٹیکل سائنس بھی ملے گی، اکنامکس بھی ملے گی، سائنس بھی ملے گی، میتھمیٹکس بھی ملے گی، جی کے بھی ملے گی، اور ریزننگ بھی ملے گی، کرنٹ افیئرز بھی ملے گا. انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ بھرپور استفادہ کریں گے اور بھرپور انجوائے کریں گے ان ویڈیوز کا،
یعنی آپ لطف کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب دھیرے دھیرے اپنے علمی سفر کو ایسے ہی آگے بڑھاتے بڑھاتے انشاءاللہ بہت بلندی تک لے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔